امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور امام علی مقام کے ساتھیوں کا مقدس خون ایک شیشے میں جمع فرماتے جا رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء کا نورانی جسم گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، دستار اقدس پر ریت کی تہیں جمی ہوئی ہیں، ریش مبارک کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلودہ ہیں۔ امام الانبیاء صبح سے نواسے کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خون کا شیشہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور نواسے کے مقدس خون کا انتظار ہے، اور اب یہ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ کربلا کے دولہے کے لیے جنت سواری جا چکی ہے، حوریں صف بصف فاطمہ کے لال کے استقبال کے لیے استادہ ہو چکی ہیں۔ چشمہ کوثر 3 دن کے پیاسے کے لیے بار بار جوش میں آ کر کناروں کے اوپر سے بہہ نکلتا ہے۔ جبرائیل ہاتھوں میں ذبح عظیم کی سند لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے کہ وارث ذبح عظیم آ جائے تو یہ تحفہ پیش خدمت کروں۔ تمام ملائکہ صف بصف محمد عربی کے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مردود ملعون کا تیر آ کر امام مظلوم کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے۔ حلقوں میں حسین سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ آپ نے دست اقدس آگے بڑھا دیے اور خون کو چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ امین صادق پورے خلوص کے ساتھ اپنی جان کی امانت بھی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کر رہا ہے۔ نانا جان نے بھی اپنے عظیم ذبیحے کا خون شیشے میں ڈال لیا اور اب نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے۔ خون امام آسمان کی طرف اچھلا تو فرشتوں نے اٹھا کر افق پر پھینک دیا، اور پھر وہ خون مقدس افق سے شفق بن کر ابھر آیا جو قیامت تک شفق کی سرخی بن کر نمودار ہوتا رہے گا اور محمد عربی کے نواسے کے بے گناہ قتل کی گواہی دیتا رہے گا۔ آپ کو اس دردناک حالت میں دیکھا تو شمر نے خیموں کو لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ امام مظلوم نے فرمایا، بے غیرتی نہ کرو ظالموں، یہ انتہا تو نہ کرو، ناموس مصطفیٰ کو بھی لوٹنا چاہتے ہو۔ پھر وہ رک گئے۔ امام مظلوم کے حلق کا خون منہ کے راستے بھی جاری ہے، اور اسی حالت میں زرہ بن شریک ملعون و مردود نے آپ کے بائیں شانے پر تلوار چلا دی۔ امام مظلوم کا بایاں بازو لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی تھی کہ سنان ابن انس مردود و ملعون نے آپ کے سینہ اقدس پر نیزے کا وار کر دیا۔ نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ امام مظلوم حق کے جہاد ادا کر چکے ہیں۔ سارا جسم ماہ انور سے بدل کر گلاب کا پھول بن چکا ہے۔ دیدار الہی کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غیور نواسے کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے والے ہیں۔ وصال کی گھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں۔ سنان بن انس نے سینہ منور میں کھبا ہوا نیزہ کھینچا تو قرآن رحلے زین سے نیچے گر پڑا۔ فاطمہ کا لال گرم گرم ریت میں مل گیا۔ تیغوں سے بند بند جدا تھا جناب کا، شیرازہ کھل گیا تھا خدا کی کتاب کا۔ جناب زینب نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو بےتاب ہو کر خیموں سے نکل آئیں۔ آپ فریاد پر فریاد کرتی اور دوڑتی ہوئی مظلوم برادر کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھا تو جان اہل حرم کی نکل گئی۔ غم کی چھری کلیجائے زینب پہ چل گئی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، صورت بدل گئی۔ عمدہ تھا دل کے اشکوں کی ندی ابل گئی۔ چلائیں یا رسول بلاؤں کو رد کرو، یا شیر کردگار پسر کی مدد کرو۔ قرآن ناطق گر پڑا ہے اور شمر نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ سنان ابن انس شور مچا رہا ہے کہ اس کا سر کاٹ دو۔ امام علی مقام الٹا ہونے کے لیے زور لگا رہے ہیں، آخری سجدہ کرنے کے لیے آخری قوت صرف کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا، شمر میری گردن سے پاؤں اٹھا لے تاکہ میں اپنے
رب کے حضور میں آخری سجدہ کر لوں، اور پھر آپ نے اس حالت میں بھی زور ید اللہ سے اپنا رخ بدل کر سرے نیاز بارگاہ خداوندی میں رکھ دیا۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ شمر گردن پر خنجر پھیر رہا ہے اور سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے، اور ملائکہ کی صفیں کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ یہ سجدہ، لوگ اس سجدے کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ وضو تھا یا وضو نہیں تھا۔ میرے آقا کے نواسے کا عجیب طریقے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ظالموں، یہ کیا طریقہ ہے ان کی شان، ان کی رفت کو کم کرنے کا؟ کیا تم نے ان کے بابا جان کو نہیں دیکھا؟ ہر آدمی کے لیے مسجد کے اندر سے جنابت کی حالت میں گزرنا حرام ہے، مگر جس کو اللہ نے انما یرید اللہ لیطہرکم، اور ان سے جن سے رجس کو دور کر دیا تھا، ان کے لیے فرمایا اے علی، ساروں کے لیے مسجد سے گزرنا حرام ہے، اس حالت میں کہ جب وہ جنبی ہو، مگر علی تو چونکہ پاک ہے اس لیے تو مسجد میں اس حالت سے بھی گزر سکتا ہے۔ کیا امام حسین کے والد کی تطہیر بھول گئے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نماز پڑھنا بھول گئے جس میں آپ نے نماز کے لیے تیمم کیا تھا؟ وہ بھول گئے؟ کیا آپ کو پتا تھا کہ امام حسین کا وضو ٹوٹ چکا ہے؟ یہ باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے بتائیے، یہ غم حسین کو بھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آپ کے اوپر طرح طرح کے اشکالات وارد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ نماز کی حالت کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، سجدے کے لیے وضو ضروری نہیں، مگر اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ جو پہلے ہی پاکیزہ ہیں۔ پھر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، ہر انسان جب فوت ہوتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ ناپاک ہوتا ہے تو اس کو دوسرے غسل دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے، اگر شہید کے خون کے نکلنے کی وجہ سے اس کا غسل بھی برقرار، اس کا وضو بھی برقرار، اسے وضو کیوں نہیں کروایا جاتا؟ اسے غسل کیوں نہیں کروایا جاتا؟ اس لیے کہ شہید کا نکلنے والا خون نہ تو اس کا وضو توڑتا ہے نہ اس کا غسل خراب کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہید کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو وضو کروایا جاتا ہے۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ اتنی تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ وضو تھا یا وضو نہیں تھا۔ اللہ اکبر! یہ جو ناسبیت اہل سنت میں آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر میں چھپایا تھا، ان کو تو اس حالت میں ویسے بھی وضو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں، عام مسلمان کے لیے بھی حکم یہ ہے جس کا بازو کٹ چکا ہو اس کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے، بازو نہ ہو نماز فرض ہوتی ہے، مگر اس پر وضو کرنا فرض ہی نہیں ہوتا۔ جس کا چہرہ زخمی ہو، بازو کٹ چکے ہوں، اس پر نہ وضو فرض ہے نہ تیمم فرض ہے۔ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ جو زخموں سے چور چور ہے اس کو وضو کا کہتے ہیں کہ وضو کرنا چاہیے تھا، یا وضو کیا ہی نہیں ہے، یا ہمیں کوئی روایت نہیں پہنچی کہ وضو کیا ہو۔ اللہ کے بندو، جو 3 دن سے پیاسا ہے، اس کے پاس پینے کا بھی پانی نہ ہو، اس کے اوپر وضو کی بات کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔